دوستو آداب عرض ہے، میں ہوں طلعت گل اور آج ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں جس کا عنوان ہے ہمارا معاشرہ اور خواتین مخالف رویے۔ دوستو گزشتہ ایک ہفتے سے میڈیا پر ایک نام نہاد صحافی کی پوسٹ پر بیانات کی ایک طویل بحث چل پڑی ہے جو انہوں نے انسانی حقوق کی کارکن اور ایک گلوکارہ حدیقہ خیانی کے خلاف دی تھی، جس کے جواب میں ہماری ایک اور دوست ہیں ڈاکٹر طاہرہ کاظمی نے ایک جوابی پوسٹ کے ذریعے تمام مردانہ برادری کو ٹکا کر جواب دیا، جس سے مردوں میں ایک کھلبلی سی مچ گئی۔ میں طاہرہ سے ذاتی طور پر واقف ہوں اور ان کے کام کی بڑی فین بھی ہوں کہ وہ بہت سچائی اور دلیری کے ساتھ کسی بھی مسئلے پر اپنا قلم اٹھاتی ہیں، مگر ظاہر ہے کبھی کبھی اناج کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، جیسے اس مسئلے پر ہوا۔ مگر مردوں نے جس طرح طاہرہ کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، اس نے مجھے ہمیشہ کی طرح یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ یہ واقعی طاہرہ کے بیان کا رد عمل ہے یا کچھ اور۔ تو جناب بات یہ ہے کہ اس وقت میں نے ڈاکٹر صاحبہ کے بیان کے خلاف جتنے مردوں کے رد عمل دیکھے، اتنے رد عمل میں نے حدیقہ کیانی کی حمایت میں نہیں دیکھے۔ یعنی یہاں ایک تضاد ہے جو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ ہمیشہ کی طرح خواتین نفرت رویہ ہے، یہ وہ نفرت ہے جو صدیوں سے ہمارے معاشرے کی جڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ واقعہ تو ایک چھوٹا سا رد عمل ہے، مگر آپ اگر تاریخ میں جھانکیں تو آپ کو ہر دور میں، ہر مذہب میں، ہر معاشرے میں یہ نفرت پوری طرح عیاں نظر آتی ہے کہ عورت ایک حقیر اور کمتر شے ہے جسے مرد کا جیسے چاہے جسے استعمال کرے، پھینک دے اور آگے بڑھ جائے۔ آج کل تو ہم میڈیا کی بدولت بہت سی چیزیں دیکھ سکتے ہیں، مگر خواتین کے ساتھ یہ نفرت انگیز سلوک مردانہ اجارہ داری معاشرے کی جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ حالانکہ انسانی معاشرے کے ارتقاء اور پرورش میں خواتین نے جو کردار ادا کیا ہے وہ مرد کے کردار سے کچھ زیادہ ہی ہے، اس سے کم ہرگز نہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ تاریخ کے طویل سفر میں خواتین کے اس کردار کا کبھی اعتراف نہیں کیا گیا، یہی نہیں بلکہ اکثر و بیشتر اس کے کردار کو منفی انداز میں پیش کیا گیا، یہاں تک کہ اس کے انسان ہونے کی حیثیت بھی تسلیم نہیں کی گئی۔ صدیوں کے اس طرز عمل نے ہماری تاریخ کو یک طرفہ اور ایک مردانہ بیانیہ بنا کے رکھ دیا ہے، اور اس میں مغرب اور مشرق کی کوئی تشخیص نہیں ہے۔ مغرب میں بہرحال یہ ضرور ہوا ہے کہ گزشتہ ایک آدھ صدی میں خواتین نے اپنے حقوق کے لیے جو لڑائیاں لڑی، اس کے بدلے میں انہیں بھی بعض بنیادی حقوق انہوں نے ضرور دے دیے گئے، انہوں نے حاصل کر لیے۔ مگر یہ بھی سچ ہے کہ مغرب میں ابھی بھی بحیثیت مجموعی خواتین اپنے اصل انسانی منصب پر فائز نہیں ہو سکی، تاہم اس نے ماضی کے مقابلے میں اپنے لیے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے۔ مگر مشرق کی کہانی ابھی بڑی حد تک وہیں کھڑی ہے جہاں سے صدیوں پہلے تھی، اور اگر ہم خاص طور پہ میڈیا پر، فلم پر، ٹی وی پر کام کرنے والے اداکاروں کی بات کریں تو معاشرے کے کچھ مخصوص طبقے اور افراد ان کو انتہائی تحقیر اور گندی نظر سے نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ ان کو میراثی اور اسی طرح کے دوسرے ناموں سے بھی پکارتے ہیں۔ خود بھلے گوگل پر ننگی فلمیں دیکھ دیکھ کر اپنے ہوس کی آگ جو ہے بجھا دیتے ہیں اور دنیا کی نمبر 1 قوم بن چکے ہیں، مگر خواتین اداکاروں، آرٹسٹ، انسانی حقوق کے کارکن، وکیل، یہاں تک کہ سیاست میں بھی ان کی کردار کشی کی جاتی ہے۔ مجھے اس معاشرے کے بارے میں سوچتے ہوئے بڑی گھٹن ہوتی ہے۔ مجھے یہ ایک بیمار معاشرہ لگتا ہے جہاں لوگ آپس میں بات چیت میں اور گالیوں میں ماں، بہن اور بیٹی کا نام استعمال کرتے ہیں، کیونکہ جب کسی قوم کا شعور فوت ہو جائے تو رد عمل اور مخصوص رویے جو ہیں وہ جہالت کی آخری حدوں کو چھونے لگتے ہیں۔ اصل بات یہ کہ ہمارے معاشرے میں صرف خواتین کے لیے حدود بنائی گئی ہیں، اور یہ کہ مرد کو استثناء حاصل ہے کیونکہ اس معاشرے میں خواتین کے جسم اور دماغ پر ایک شخص کا حق ہے، وہ اس کو اپنی تحویل یا کنٹرول میں رکھنا چاہتا ہے۔ وہ ایک ایسا روبوٹ چاہتا ہے جو سوال نہ کرے، استفسار نہ کرے، بھلے وہ باپ ہو، بھائی ہو، شوہر ہو، چاچا ہو، ماما ہو، یا پھر کوئی نام نہاد مذہبی کردار ہو یا کفایت فاروقی جیسے پلیدی کردار۔ موٹر سائیکلوں پر لڑکیوں کو چھیڑنے والے شرفا ہوں، بسوں اور بازاروں میں خواتین کو چٹکیاں بھرتے مومن ہوں، کارخانوں اور دفتروں میں جنسی ہراسگی کرتے ہوئے ساتھی ہوں، وہ مخلوق جسے خاتون کہتے ہیں
اس کے جسم کو ضرور دیکھیں گے. جو چھو نہیں سکتے وہ کم از کم ایک گندا فقرہ ضرور کسیں گے. اور اگر کسی وجہ سے وہ اپنے دماغ کی گندگی اور شہوت اس خاتون تک نہ پہنچا سکے تو اپنی گندی اور غلیظ نظروں سے اس کا نظری استحصال تو ضرور کریں گے. اسی طرح سوشل میڈیا پر مرد اور خواتین دونوں کا ایک ایسا وسیع ٹولہ موجود ہے جس کا کام صرف یہی ہے کہ وہ ہر خاتون، چاہے وہ اداکار ہو، گلوکار ہو، سیاست دان ہو، انسانی حقوق کی کارکن ہو، بھلے کوئی معصوم میڈیا انفلوئنسر ہو، ٹی وی کی میزبان ہو، جو خاتون گھر سے باہر ہے وہ اس ٹولے سے نہیں بچ سکتی. اس کے کپڑے، اس کی بات چیت، اس کی ذاتی زندگی، اس کے جسمانی خد و خال، یہاں تک کہ ان کی شادی بیاہ کے کپڑوں تک کو تزییق اور طنز اور خرافات، یہاں تک کہ گالیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ان کے منہ کے آگے کوئی خندق نہیں ہے، نہ کوئی قانون. ارے ہاں، میں مردوں کی ایک نہایت سادہ لو اور شریف النسل برادری کا ذکر کرنا تو بھول ہی گئی، جو نہ تو بازاروں اور بسوں میں خواتین کو چٹکیاں کاٹیں گے، نہ راہ چلتی خواتین پر فقرے کسیں گے، نہ سیٹیاں بجائیں گے. وہ تو بس قبرستان میں بیٹھ کر بس انتظار کرتے ہیں کسی جوان بچی یا خاتون کی مردہ جسم کے آنے کا، تاکہ وہ اپنے مردانہ حق کا استعمال کر سکیں. دراصل ہم ایک ایسے بدقسمت معاشرے کی پیداوار ہے جہاں خواتین کو اپنا حق مانگنے کا حق نہیں، انہیں اپنے حقوق کے لیے کوئی تحریک چلانے کا حق نہیں. ان پر لازم ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی مر جائیں یا پھر اس گلے سڑے حیاسوس معاشرے میں ایک درد بھری طویل المناک زندگی گزارنے کے لیے کمر کس لیں. پاکستان میں بہت کم خواتین ہیں جو فرنٹ لائن میں آگے آ کر معاشرے میں کچھ مقام بنانے کی کوشش کر رہی ہیں. اور اگر خوش قسمتی سے کسی خاتون نے کوئی ایوارڈ یا اعزاز حاصل کر لیا تو کچھ مردوں کی انا پر ضرب پڑی اور انہوں نے خواتین کے خلاف ایک مہم چلا دی. بعض اوقات مردوں کو خواتین کی طرف سے مسترد ہونے سے ان کی جو مردانہ انا ہے اس پر جو ضرب پڑتی ہے اور وہ منفی رد عمل دیتے ہیں. جیسے گزشتہ سال آپ کو یاد ہوگا ایک معصوم ٹک ٹاکر کے مسلسل مسترد کرنے پر ایک شخص نے اس بچی کو قتل کر دیا اور ابھی کل ہی اس لڑکے کو سزائے موت بھی سنائی گئی ہے. اسی طرح بہت بار رشتے سے مسترد ہونے پر خواتین پر تیزاب پھینک دیا جاتا ہے. کہیں رشتہ نہ قبول کرنے پر زبردستی کاری قرار دے کر غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے. سب سے بڑا ظلم یہ نہیں کہ خواتین پر تشدد ہوتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ معاشرہ اسے معمول سمجھنے لگا ہے. بیٹی کی خاموشی کو تربیت، بیوی کی برداشت کو وفاداری اور خواتین کی قربانی کو کردار بنا دیا گیا ہے. پاکستان میں خواتین مخالف رویہ کسی ایک فرد یا طبقے کا مسئلہ نہیں، یہ ایک اجتماعی ذہنی بیماری ہے جو گھروں، مدرسوں، ٹی وی ڈراموں، سیاست اور سوشل میڈیا تک پھیلی ہوئی ہے. جب تک خواتین کو انسان کے بجائے عزت کا ڈبہ سمجھا جائے گا دنیا، تب تک اس معاشرے کی ترقی کے تمام دعوے کھوکھلے رہیں گی. اس چیز کے اوپر آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہے، اپنی آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے اس معاملے میں خواتین کی کردار کشی کی گئی ہے، خاص طور پہ حدیقہ کیانی جی کی، میں اس چیز کو سختی کے ساتھ میں کنڈیم کرتی ہوں اور مسترد کرتی ہوں ایسے تمام مردوں اور عورتوں کے الزامات کو. میں امید کرتی ہوں کہ آپ میری اس ولاگ کے اندر جو مدعے اٹھائے گئے اس پہ سوچیں گے اور اس کے اوپر بات کریں گے اور اپنی آواز اٹھائیں گے. کیونکہ اگر آپ نے اپنی آواز نہیں اٹھائی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس ظلم میں، اس چیز کے اندر، اس استحصال میں برابر کے شریک ہیں. بہت شکریہ. خدا حافظ.